جن کے ہاتھ میں عبد القادر جیلانی کا ہاتھ ہوگا، جن کے ہاتھ میں معین الدین چشتی کا ہاتھ ہوگا، جن کے ہاتھ میں بہاؤالدین نقشبند کا ہاتھ ہوگا، جن کے ہاتھ میں عمر شہاب الدین سہروردی کا ہاتھ ہوگا، وہ بچ جائیں گے۔ جن کے سر پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا وہ بچ نہیں پائیں گے۔ حضرت پیرانی پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم دیکھا آپ نے کہ آپ فقہ میں امام تھے، آپ منطق میں امام تھے، آپ صرف میں امام تھے، آپ نحو میں امام تھے، آپ احادیث میں امام تھے، آپ تفاسیر میں امام تھے۔ آپ کے علم کا ثانی دوسرا کوئی نہ تھا۔ گناہگار آ جاتے، اگر کوئی بدکار آ جاتے، کوئی بدعمل آ جاتے تو آپ اس کو یہ نہ کہتے کہ دفع ہو جا، تو بدعمل ہے، تو بد کردار ہے، تیرا کریکٹر صحیح نہیں، تیرے اعمال صحیح نہیں۔ سینے سے لگا کے اس کی اصلاح کیا کرتے تھے، سینے سے لگا کے اس کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ وہ بدعمل تو اس وقت بدعمل ہوتا جب تک در غوث میں داخل نہ ہوتا، جب داخل ہوتا تو قطب بن کے نکلتا تھا۔ میں نے دیکھا، آپ نے سنا، یا رسول اللہ جزاک اللہ، میں نے سنا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے در پہ ایک چور چوری کرنے کے لیے آیا۔ چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کون سا گناہ ہے؟ بولیے، کبیرہ گناہ ہے۔ چور چوری کرنے کے لیے در عبد القادر میں آتا ہے، آپ کی چوری کے لیے آتا ہے۔ جب داخل ہوا، دروازہ بند ہوا تو باہر سے دستک ہوئی، من دقل باب، کون دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ کہتا ہے میں حضرت خضر ہوں، آ جاؤ، اندر آئے۔ در غوث میں داخل ہوا، پیران پیر کی بارگاہ میں خضر علیہ السلام بیٹھے۔ فرمایا بتا کس لیے آیا ہے؟ کہنے لگا حضور فلاں علاقے کا قطب جو ہے وہ وصال کر چکا ہے اور اس علاقے کی تباہی کا خطرہ ہے، غرق ہونے کا خطرہ ہے، طغیانی اور آندھی آنے کا خطرہ ہے، کہیں وہ علاقہ برباد نہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا صبح آ جانا۔ کہا حضور ابھی چاہیے۔ فرمایا جاؤ، جا کے دیکھو میرے کمرے کی ایک صف میں قطب چھپا ہے، اس قطب کو لاؤ، ہم اس علاقے کا اس کو قطب بنا دیتے ہیں۔ یہ آپ کی کمال ہے۔ جب خضر علیہ السلام آئے، صف کو کھولا، دیکھا وہ ڈاکو صاحب چھپے ہوئے تھے، نکالا۔ فرمایا او پیران پیر تجھے بلا رہے ہیں، تجھے آج قطب بنائیں گے۔ وہ کپی تھی، گھبرا رہا تھا، پریشان تھا، مغموم تھا، شرمندہ تھا۔ میں چور ہوں، بدکار ہوں، گناہ کرنے کی نیت سے یہاں آیا تھا، میں تو قطب نہیں بن سکتا۔ میرے غوث نے فرمایا اے ڈاکو صاحب، جب تو داخل ہوا تو ڈاکو تھا، یہ در غوث کی کمال ہے، تو نکلے گا تو قطب بن کے نکلے گا۔ یعنی ایسا درس دیا، ایسا درس دیا، انسان سے نفرت نہیں کی کہ یہ بدعمل ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ جو ہے فراڈی ہے، یہ دھوکے سے پیسہ کمانے والا ہے۔ ایسا نہیں کیا، یہ نہیں کہا دفع ہو جا، تو اس لائق ہی نہیں کہ میں تجھے اپنے پاس بٹھاؤں۔ نہیں نہیں، یہ شان غوث اعظم ہے، یہ عظمت غوث اعظم ہے کہ آپ نے سینے سے لگایا اور اسے زمانے کا قطب بنا دیا۔ ایک طالب علم اپنا واقعہ سناتا ہے کہ میں روزانہ دیکھتا تھا حضرت غوث اعظم غائب ہو جایا کرتے تھے، اپنی مسند میں، اپنی سجادہ پہ نہیں ہوتے تھے۔ تو میں نے ایک دن سوچا کہ جب یہ اٹھیں گے تو میں آپ کے پیچھے جاؤں گا۔ آپ فرماتے، وہ طالب علم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حضرت غوث پاک نے قدم اٹھایا، آپ کے قدم پہ میں نے قدم رکھا، آپ نے دوسرا قدم اٹھایا، میں نے آپ کے دوسرے قدم پہ قدم رکھا۔ بعد میں دیکھا ایک بستی ہے اور اس بستی کے اندر ایک کمرہ تھا، کمرے میں ایک ہندو سویا ہوا تھا۔ کون؟ ہندو سویا ہوا تھا۔ آپ نے دروازہ کھلوایا،
اور کینچی سے اس کی سنت بنائی، مونچھیں اس کی سنت بنائی، داڑھی سنت بنائی، اور پھر میرے غوث نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ۔ سلامت رہیں، لا الہ الا اللہ۔ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھایا، اور بعد میں مسلمان کرنے کے بعد فرمایا ہم نے تجھے اس علاقے کا قطب بنا دیا ہے۔ نماز نہیں پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، حج نہیں کیا تھا، زکات نہیں دی تھی، ساری رات مصلی پہ نہیں کھڑا رہا، زہد تقوی اور مجاہدات نہیں کیے، اس کا اسلام میرے غوث کے ہاتھ میں لکھا تھا۔ عبد القادر نے اسے مسلمان بھی کر دیا اور قطب بھی بنا دیا۔ اس کو غوث اعظم کہتے ہیں، یہ غوث اعظم ہے۔ اور پھر دیکھا، میں نے آپ کو کہا کہ علم کا ثانی نہیں تھا، مگر وہ علم ایسا نہیں تھا کہ اس کو کافر کہہ کے دفع کر دیتے، چور کو پٹائی کروا کے دور کر دیتے، زانی کو دور کر دیتے، نہیں، یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے، یہ میلے کچیلوں کو سینے سے لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں آتا ہے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل؟ 99 قتل کیے تھے۔ جب اس نے قتل کر دیے، مولوی کے پاس چلا گیا، مولانا میں بڑا ظالم ہوں، میں بہت برا انسان ہوں، میں نے ایک قتل نہیں، 2 نہیں، 99 قتل کیے ہیں، مجھے معافی کا راستہ بتاؤ۔ مولوی کان پکڑنے لگا، توبہ 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 توبہ، 1 نہیں 2 نہیں، 99 کا قاتل ہے، 1 کا قاتل جہنم جائے گا، پتہ نہیں تیرا کیا انجام ہوگا، تیری بخشش نہیں، تو جہنمی ہے، تو جہنم جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 99 پہلے مارے ہیں، 100 مولوی بھی ہو جائے۔ مولوی کا بھی صفایا کر دیا، گھر آیا بڑا مغموم، بڑا پریشان، بڑا دکھی، بڑا ظالم ہوں، فاسق مارے، شرابی مارے، زانی مارے، ایک مولوی بھی میں نے مار دیا۔ پریشان مغموم، روتا رہتا، دن رات روتا رہتا، پریشانی میں رہتا۔ ایک دن کسی اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، ایک اللہ کے بندے سے ملاقات ہو گئی۔ کہا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا بڑا ظالم ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی تاریخ دان نہیں کہہ رہا، یہ کوئی رائٹر نہیں کہہ رہا، یہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس صوفی سے اس نے کہا کہ میں بڑا خراب انسان ہوں، میں نے بڑے قتل کیے، بڑی برائی کی، آخر میں ایک مولوی بھی مار ڈالا میں نے۔ اس نے کہا مغموم نہ ہو، پریشان نہ ہو، داتا علی حجویری کے پاس چلا جا، میاں میر لاہوری کے پاس چلا جا، شیخ زنجانی کے پاس چلا جا، عبداللہ شاہ غازی کے پاس چلا جا، حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر کے پاس چلا جا، تاجدار صدرہ شریف کے پاس چلا جا، وہ تیری بخشش کا تجھے طریقہ بتا دیں گے۔ گھر سے چلا، احادیث میں آتا ہے اپنے گھر سے چلا، صوفی صاحب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ جب جا رہا ہے وقت پورا ہو گیا، ملک الموت آیا، اس نے اس کی روح نکال لی۔ ابھی دربار داتا صاحب تک پہنچا نہیں تھا کہ یہ راستے میں مر گیا، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے، جنتی فرشتے اس کو جنت لے جانے کے لیے تیار تھے، چونکہ قاتل تھا۔ جہنم کے فرشتے اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے بےتاب تھے۔ اللہ اکبر، دونوں فرشتوں میں تلخ کلامی ہو گئی اور سخت کلام ہو گیا۔ رب کریم نے فرمایا
اے ملائکہ آپ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ یا اللہ یہ 100 انسان کا قاتل ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، لہذا اس کا حق جہنم میں رہنا ہے، ہم اس لیے آئے ہیں اس کو جہنم لے جانا چاہتے ہیں۔ اے جنتی ملائکہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ یہ سارا کچھ تھا مگر داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جا رہا تھا، میاں میر کی بارگاہ میں جا رہا تھا، حضرت زنجانی کی بارگاہ میں جا رہا تھا، حضرت تاجدار صدر شریف سید عبداللہ علیہ رحمہ کے حضور میں جا رہا تھا، حضرت پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی کے حضور میں جا رہا تھا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا، اللہ نے فیصلہ فرمایا، اللہ نے فرمایا اے ملائکہ جھگڑا مت کرو، یہ جہاں سے چلا ہے اس جگہ سے لے کے اس کی لاش تک بھی پیمانہ لگا لو، اور اس کی لاش سے لے کے اللہ کے ولی داتا علی حجویری کے دربار تک بھی لگا لو، اگر یہ زیادہ سفر کر کے آیا ہو اور داتا کا دربار تھوڑا رہتا ہو تو اس کو جنتی فرشتے لے جائیں، اور اگر زیادہ رہتا ہو اور تھوڑا کر کے آیا ہو تو اس کو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین داتا علی حجویری کے قریب ہو جا، علی حجویری کے قریب ہو جا، وہ میرے محبوب کا محبوب ہے، بغداد شریف کے قریب ہو جا، سدرہ شریف کے قریب ہو جا، اجمیر شریف کے قریب ہو جا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یار یاروں کی خاطر بخش دیا کرتا ہے، اپنے محبوبوں کی خاطر بخش دیا کرتا ہے۔ جب ملائکہ نے پیمانہ لگایا تو بڑا سفر کر کے آ چکا تھا، حجویری کے دربار پہ تھوڑا سفر رہتا تھا، فیصلہ کیا کہ اس کو جنت کے فرشتے لے جائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تو ایسے پیر کے مرید ہیں جو کسی وقت بھی اپنے مرید سے نگاہ اٹھاتا نہیں ہے، ان کی نگاہیں، پیر کوئی چرسی پیر نہیں، ہم چرسی پیروں کو نہیں مانتے، ہم بنگی پیروں کو نہیں مانتے، ہم شرابی پیروں کو نہیں مانتے، ہم زانی پیروں کو نہیں مانتے، ہم چور اور ڈاکو اور سود خوروں کو پیر نہیں مانتے، ہمارا پیر تو عبد القادر جیلانی ہے۔